اردو شعر و ادب کی دنیا میں زہرا نگاہ کا نام نہایت ہی محترم اور معتبر ہے۔ جگر مراد آبادی کے ساتھ پہلا مشاعرہ پڑھ کر انہوں نے اپنے شعری سفر کا باقاعدہ آغاز کیا۔ 4 سال کی عمر میں ہی مسدس حالی اور شکوہ جواب شکوہ ان کو ازبر تھیں۔ علم دوست خاندان میں پیدائش ہوئی۔ ادبی نشستیں ان کے گھر آنگن کا حصہ تھیں۔ پاکستان ہجرت کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا، سنا ہے جب کسی ندی کے پانی میں بے کے گھونسلے کا گندمی سایہ لرزتا ہے تو ندی کی روپہلی مچھلیاں اس کو پڑوسی مان لیتی ہیں۔ ہوا کے تیز جھونکے جب درختوں کو ہلاتے ہیں تو مینا اپنے گھر کو بھول کر کوے کے انڈوں کو پروں میں تھام لیتی ہے۔ سنا ہے گھونسلے سے جب کوئی بچہ گرے تو سارا جنگل جاگ جاتا ہے۔ ندی میں باڑھ آ جائے، کوئی پل ٹوٹ جائے تو کسی لکڑی کے تختے پر گلہری، سانپ، چیتا اور بکری ساتھ ہوتے ہیں۔ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، خداوندہ جلیل و معتبر، دانا و بینا، منصف و اکبر، ہمارے شہر میں اب جنگلوں کا ہی کوئی دستور نافذ کر۔ جرم وعدہ۔ میرے بچے، ہزاروں بار میں نے تم کو ایک قصہ سنایا ہے، کبھی لوری کے آنچل میں، کبھی باتوں کے جھولے میں تمہیں بہلا کے لپٹا کے سلایا ہے، تمہارے گرم رخساروں کو اپنے سرد ہونٹوں سے چھوا ہے، تم سے ایک وعدہ کیا ہے، وہی وعدہ جو انسانوں کی تقدیروں میں لکھا ہے، تحفظ کا، تمہاری آبرو کا، سر بلندی کا۔ میرے بچے، کہانی میں تھکی ہاری جو لڑکی تھی وہ شہزادی نہیں، میں تھی۔ وہ جادو کا محل جو ایک پل میں جل کے صحرا ہو گیا تھا، وہ میرا گھر تھا۔ جہاں آنکھوں کی سوئیاں رہ گئی تھیں، خواب میرے تھے۔ میں جن میں گھر گئی تھی، غیر کیا سب میرے اپنے تھے۔ جہاں اس کا فسانہ تھا، وہیں میری حقیقت تھی۔ جہاں وہ مڑ کے پتھر ہو گئی، میری محبت تھی۔ ہزاروں آگ کے میدان تھے، بارش لہو کی تھی۔ یہ سب کچھ میرا قصہ تھا، یہ سب کچھ مجھ پہ گزری تھی۔ انصاف۔ اس اندھی لڑکی کے نام جسے حدود میں سزا سنائی گئی تھی۔ میں اس چھوٹے سے کمرے میں آزاد بھی ہوں اور قید بھی ہوں۔ اس کمرے میں ایک کھڑکی ہے جو چھت کے برابر اونچی ہے۔ جب سورج ڈوبنے لگتا ہے، کمرے کی چھت سے گزرتا ہے، مٹھی بھر کرنوں کے ذرے کھڑکی سے اندر آتے ہیں۔ میں اس رستے پر چلتی ہوں اور اپنے گھر ہو آتی ہوں۔ میرا باپ ابھی تک میرے لیے جب شہر سے واپس آتا ہے، چادر، کنگھی، کاجل، چوڑی، جانے کیا کیا لے آتا ہے۔ میرے دونوں بھائی اب بھی مسجد میں پڑھنے جاتے ہیں، احکام خداوندی سارے پڑھتے ہیں اور دہراتے ہیں۔ آپا میرے حصے کی روٹی چنگیر میں ڈھک کر رکھتی ہے اور صبح سویرے اٹھ کر وہ روٹی چڑیوں کو دے دیتی ہے۔ ماں میری کچھ پاگل سی ہے، یا پتھر چنتی رہتی ہے یا دانہ چگتی چڑیوں سے کچھ باتیں کرتی رہتی ہے۔ وہ کہتی ہے جب یہ چڑیاں سب اس کی باتیں سمجھ لیں گی، چونچوں میں پتھر بھر لیں گی، پنجوں میں سنگ سمو لیں گی، پھر وہ طوفان آ جائے گا جس سے ہر ممبر، ہر منصف پارا پارا ہو جائے گا۔ میرا انصاف کرے گا وہ جو سب کا حاکم اعلیٰ ہے، سب جس کی نظر میں یکساں ہیں، جو منصف عزت والا ہے۔
میں ماں کو کیسے سمجھاؤں، کیا میں کوئی خانہ کعبہ ہوں؟ خوش جو آئے تھے پشیمان گئے، اے تغافل تجھے پہچان گئے۔ خوب ہے صاحب محفل کی ادا، کوئی بولا تو برا مان گئے۔ کوئی دھڑکن ہے نہ آنسو نہ امنگ، وقت کے ساتھ یہ طوفان گئے۔ اس کو سمجھے کہ نہ سمجھے لیکن گردش دہر تجھے جان گئے۔ تیری ایک ایک ادا پہچانی، اپنی ایک ایک خطا مان گئے۔ اس جگہ عقل نے دھوکا کھایا، جس جگہ دل تیرے فرمان گئے۔ ڈرون۔ گاؤں کے سارے بچے مل کر بے آواز جہاز بناتے، شور مچا کر اس کو اڑاتے۔ کبھی کبھی یہ اڑن کھٹولا ماں کے سر پر گر جاتا، کبھی یہ اتنا اونچا اڑتا پیڑوں کی شاخوں میں الجھتا، کبھی یہ اڑتے اڑتے آ کر گھر کی نیچی چھت پہ اترتا۔ گاؤں میں اب کوئی بھی نہیں ہے، ماں نے نیچی چھت کا دوپٹہ اوڑھ لیا ہے، پیڑ نے اپنا رشتہ جڑ سے توڑ لیا ہے۔ گاؤں میں اب بچے بھی نہیں ہیں، آس پڑوس میں جو باقی ہیں وہ کچھ گمسم سے رہتے ہیں۔ جب بھی ہوا ملبے سے کاغذ لے آتی ہے وہ اس کو تکتے رہتے ہیں۔ بے آواز جہاز بنانا بھول گئے ہیں، شور مچانا بھول گئے ہیں۔ متاع الفاظ۔ یہ جو تم مجھ سے گریزاں ہو میری بات سنو، ہم اسی چھوٹی سی دنیا کے کسی رستے پر اتفاقاً کبھی بھولے سے کہیں مل جائیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم دوسرے لوگوں کی طرح کچھ تکلف سے صحیح ٹھہر کے کچھ بات کریں، اور اس عرصۂ اخلاق و مروت میں کبھی ایک پل کے لیے وہ ساعت نازک آئے۔ ناخن لفظ کسی یاد کے زخموں کو چھوئے، ایک جھجکتا ہوا جملہ کوئی دکھ دے جائے۔ کون جانے گا کہ ہم دونوں پہ کیا بیتی ہے۔ یہ جو تم مجھ سے گریزاں ہو میری بات سنو، اس خاموشی کے اندھیروں سے نکل آئیں چلو، کسی سلگے ہوئے لہجے سے چراغاں کر لیں، چن لیں پھولوں کی طرح ہم بھی متاع الفاظ، اپنے اجڑے ہوئے دامن کو گلستاں کر لیں۔ یہ جو تم مجھ سے گریزاں ہو میری بات سنو۔ ملائم گرم سمجھوتے کی چادر۔ یہ چادر میں نے برسوں میں بنی ہے، کہیں بھی سچ کے گل بوٹے نہیں ہیں، کہیں بھی جھوٹ کا ٹانکا نہیں ہے۔ اسی سے میں بھی تن ڈھک لوں گی اپنا، اسی سے تم بھی آسودہ رہو گے، نہ خوش ہوگے نہ افسردہ رہو گے۔ اسی کو تان کر بن جائے گا گھر، بچھا لیں گے تو کھل اٹھے گا آنگن، پکڑ لیں گے تو گر جائے گی چلمن۔ ملائم گرم سمجھوتے کی چادر۔ شہرزاد۔ بغداد کی شہرزاد مجھ کو لندن کی گلیوں میں ایک چائے خانے کے باہر ملی۔ اس کا حلیہ ہی بدلا ہوا تھا۔ میں نے مذہب کی یکسانیت کا سہارا لیا، روایت کو تھاما، محبت سے پوچھا، تمہیں اپنا فن یاد ہے؟ داستانیں سنانے کا فن، وہ فن جس سے مردہ دلوں کی کلی کھل گئی تھی، وہ فن جس سے ہر شب تمہیں ایک نئی زندگی مل گئی تھی۔ ذرا دیر کو چپ ہوئی شہرزاد، پھر یوں گویا ہوئی، پوری دنیا کی مانند تم کو خبر ہی نہیں۔ شہر بغداد میں اب سماعت معطل ہوئی، لوگ کیا لفظ تک مر گئے، اور میرا فن سماعت کا لفظوں کا محتاج ہے۔ میں نے اجداد کی پیروی کی، راہ ہجرت پہ چلتی ہوئی میں یہاں آ گئی۔ شہر لندن بڑا مہرباں شہر ہے، یہاں روز و شب تازہ وارد خلیفہ موسموں کے تغیر کے ہمراہ پرندوں کی صورت میں آتے ہیں، مجھ کو بلاتے ہیں اور میرے ہر منہ تن سے
نئی داستانوں کو سنتے ہیں اور لوٹ جاتے ہیں۔ شہر بغداد کی شہرزاد مجھ کو لندن کی گلیوں میں ایک چائے خانے کے باہر ملی۔ قصہ گل بادشاہ کا۔ نام میرا ہے گل بادشاہ، عمر میری ہے 13 برس، اور کہانی میری عمر کی طرح سے منتشر مختصر مختصر۔ میری بے نام بے چہرہ ماں بے دوا مر گئی۔ باپ نے اس کو برقعے میں دفنا دیا۔ اس کو ڈر تھا کہ منکر نکیر میری اماں کا چہرہ نہ دیکھیں۔ ویسے زندہ تھی جب بھی وہ مدفون تھی۔ باپ کا نام زرتاج گل، عمر 32 برس۔ وہ مجاہد شہادت کا طالب راہ حق کا مسافر ہوا، اور جام شہادت بھی اس نے اپنے بھائی کے ہاتھوں پیا، جو شمالی مجاہد تھا اور 5 وقتہ نمازی بھی تھا۔ مسئلہ اس شہادت کا پیچیدہ ہے، اس کو بہتر یہی ہے یہیں چھوڑ دیں۔ اب بہرحال بابا تو جنت میں ہے، اس کے ہاتھوں میں جام طہور، اس کی باہوں میں حور و قصور، میری تقدیر میں بم دھماکے دھواں، پگھلتی ہوئی یہ زمیں بکھرتا ہوا آسماں، بعد از مرگ وہ زندہ ہے، زندگی مجھ سے شرمندہ ہے۔ کل سرے شام دشمن نے آتے ہوئے بم کے ہمراہ برسا دیے مجھ پہ کچھ پیلے تھیلے، جن سے مجھ کو ملے گول روٹی کے ٹکڑے، ایک مکھن کی ٹکیا، ایک شربت کی بوتل، مربے کا ڈبہ۔ اس کے بدلے میں وہ لے گئے میرے بھائی کا دست مشقت، جس میں منت کا ڈورا بندھا تھا، میری چھوٹی بہن کا وہ پاؤں جس سے رنگ حنا پھوٹتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں یہ امن کی جنگ ہے۔ امن کی جنگ میں حملہ آور صرف بچوں کو بے دست و پا چھوڑتے ہیں، ان کو بھوکا نہیں چھوڑتے۔ آخر انسانیت بھی کوئی چیز ہے۔ میں دہکتے پہاڑوں پہ تنہا اپنے ترکے کی بندوق تھامے کھڑا ہوں، تماشائے اہل کرم دیکھتا تھا، تماشائے اہل کرم دیکھتا ہوں۔